اسیران کربلا کا یہ قافلہ کوفے پہنچا تو گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے. امام عالی مقام کا سر اقدس و اطہر و انور ایک تشتری پہ رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے ٹیبل پہ میز پہ رکھا گیا. عبید اللہ ابن زیاد دشمن ہے، یزید کا نمائندہ ہے، پر جو ہی اس نے امام عالی مقام کے سر اقدس کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، تو کہنے لگا واللہ میں نے اتنا سونا شخص آج تک نہیں دیکھا. دشمن ہو کے کہہ رہا ہے، اور کتنے دن ہو گئے سر کو جسم سے جدا ہوئے، پھر بھی امام کے چہرے پہ وہ رانائی تھی. دھڑ کربلا میں، سر کوفے میں، پر نواسہ رسول کا سر دیکھا، چہرہ دیکھا تو دشمن کہنے لگا عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا واللہ اللہ کی قسم ہے میں نے اتنا سونا شخص نہیں دیکھا. ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے تھے اور یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی، اتنے سونے ہوں میں نے نہیں دیکھے، اتنا سونا چہرہ میں نے نہیں دیکھا. اور تھا تو دشمن. کہتا ہے یہ ہونٹ تھے جو یزید کے خلاف کھلتے تھے. دربار میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا او گورنر کوفہ، اس چھڑی کو نواسہ رسول کے ہونٹوں سے دور رکھ، میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول ان ہونٹوں کو چوم رہے تھے، اللہ کے رسول اس چہرے کو چوم رہے تھے. گورنر کوفہ نے کہا اگر مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارا سر بھی قلم کروا دیتا. اگر مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا میں تمہارا سر بھی کٹوا دیتا. تو اس وقت اس صحابی نے کہا میرے بڑھاپے کا خیال آیا، ان کے نواسہ رسول ہونے کا خیال نہیں آیا، ان کی نسبت رسول کا خیال نہیں آیا، اور میرے بڑھاپے کا تمہیں خیال ہے. دربار میں ایک طرف عورتیں کھڑی ہیں، قیدی خواتین، اور چند کنیزوں کے جھرمٹ میں حضرت بی بی زینب بھی قیدیوں میں کھڑی ہیں اور پردے کے اہتمام کے ساتھ کھڑی ہیں. گورنر کوفہ نے کہا معاذ اللہ، اس نے یزید کی تعریف میں جملے کہے، امام عالی مقام کی بے ادبی اور گستاخی میں. تو کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے یزید کو فتح دی. اور پھر امام کا ذکر کر کے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نہیں دی. میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ انہیں بولتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. گورنر کوفہ نے یزید کے حق میں تعریف میں تقریر کی، امام عالی مقام کی بے ادبی اور گستاخی میں لفظ بولے، پر شروع میں یہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ عزت بخشی، اللہ نے ہمیں یہ فتح دی، اللہ نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ ہم فتح یاب ہو گئے. تو پردے کے پیچھے سے حضرت بی بی زینب نے خطبہ دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا آخری رسول میرے خاندان میں پیدا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں خاندان رسول میں پیدا کیا ہے اور ہمیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے. اور یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے، ہماری شان میں اتری ہے، اہل بیت کی شان میں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت پڑھ کے پھر بی بی پاک نے فرمایا گورنر کوفہ اب تو بتا کہ تیری پاکیزگی یا جس کی تو تعریف کر رہا ہے اس کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے کون سی آیت نازل ہوئی. گورنر کوفہ کا منہ بند ہو گیا. اس نے کہا یہ بی بی جو بول رہی ہے یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ شیر خدا کی بیٹی ہے، یہ شہید کربلا امام عالی مقام کی بہن ہے. گورنر کوفہ نے کہا میں اسی لیے سوچ رہا تھا یہ کون عورت ہے جو لہجہ حیدر کرار میں بول رہی ہے، یہ کون عورت ہے جو ہے عورت پر بول رہی ہے تو پتا چلتا ہے حیدر کرار خطبہ دے رہی ہے. پھر اس نے جب قیدیوں کی طرف دیکھا تو حضرت سید سجاد نظر آئے. کہنے لگا یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا یہ امام علی مقام کے بیٹے ہیں، یہ علی شیر خدا کے پوتے ہیں.
اور شہید کربلا نواسہ رسول امام علی مقام کے یہ بیٹے ہیں۔ اس شقی بدبخت نے کہا کیا تم نے نسل حسینی کو ختم نہیں کیا؟ کیا تم نے نخل حسینی کو جڑ سے کاٹ نہیں دیا؟ تو بعض سپاہیوں نے کہا جی یہ بچہ بیمار تھا، تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ میدان میں نہیں اترا اس لیے بچ گئے۔ گورنر کوفہ نے کہا تلوار لاؤ اور ابھی اس کا سر قلم کر دو۔ جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، اس وقت بی بی زینب آگے آئیں، حضرت سید سجاد اور جلاد کے درمیان کھڑی ہوئیں، اور بی بی زینب نے فرمایا یہ میرے بھائی کی امانت ہے میرے پاس، اور میں اس پر تلوار نہیں چلنے دوں گی۔ اگر زین العابدین پہ تلوار چلانی ہے تو پہلے میرے اوپر تلوار چلاؤ، پہلے مجھے شہید کرو۔ اور یہ فرما کے آپ نے فرمایا گورنر کوفہ اب تک تم نے ہمارے مردوں پہ تلوار چلائی ہے، اگر کسی عورت پہ تلوار چلائی اسی وقت زمین پھٹے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، اسی وقت تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ بات کرنے میں کچھ ایسا انداز اور لہجہ تھا، گورنر کوفہ ڈر گیا۔ اللہ کی مدد شامل حال، گورنر کوفہ ڈر گیا۔ اس نے کہا اس بچے کا فیصلہ میں یزید پہ چھوڑتا ہوں، میں نہیں اس پر تلوار چلاتا، اس کا فیصلہ یزید کرے گا۔ آندھی میں ایک چراغ سر شام بچ گیا، زینب کو دو دعائیں کہ اسلام بچ گیا۔